بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم حضرات، اس وقت صرف ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، بیرون ملک کے، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی، اسلام کے اعتبار سے بھی، اور پھر مختلف قسم کے آسمانی مصائب کے، تو ان حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، جس وقت بھی موقع ملے 950 برس تک دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت کے کام میں لگے رہے۔ 950 برس کا عرصہ تو بہت طویل عرصہ ہے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ان پر ایمان لانے والے صرف 70 یا 80 افراد ہوئے۔ 70-80 افراد ایمان لانے والے، اور باقی پورے کے پورے لوگ وہ سب کفر میں، شرک میں، معصیتوں میں مبتلا تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام صبح شام، کبھی اجتماعاً اور کبھی انفراداً، اور کبھی رات میں اور کبھی دن میں، جب بھی موقع دیکھتے تو ان کو سمجھاتے اور ان کو حقیقت سے حال سے واقف کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس اسی آیت پر تھوڑی سی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، وہ خود اس کا ذکر کرتے ہیں، فَقُلْتُ، میں نے کہا، لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ پروردگار تو بڑا غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قحط کو دور کر دے گا اور بارش برسائے گا۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ کسی جگہ پر بارشیں نہ ہو رہی ہوں، قحط پڑا ہوا ہو، اور وہاں پر یہ چاہتے ہیں لوگ کہ ان کو راحت کا انتظام ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں نازل ہوں اور ان کی قحط سالی دور ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار چاہے۔ تو انہوں نے کہا یہ فائدہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور انہوں نے کہا ایک فائدہ استغفار کا یہ بھی ہوگا کہ تمہیں لڑکے لڑکیاں اولاد ملیں گی۔ کسی کو بچے نہیں ہو رہے، وہ جا رہا ہے کہاں؟ کسی عامل کے پاس۔ کیا عامل کے پاس بچے ہیں؟ کتنے ایسے عامل ملیں گے خود ان کے بچے نہیں ہیں؟ کئی عامل ایسے ہیں کہ خود ان کے ہی بچے نہیں ہیں، اگر وہ کسی کو بچہ دیتے تو سب سے پہلے اپنے لیے بچہ بنا لیتے۔ لیکن لوگ ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سیدنا
नूह अलैहिस्सलाम की जुबानी युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, नुसरत करेगा, माल के जरिए भी और औलाद के जरिए भी। दो चीजें बताई, बिअमवाल व बनीन, बनीन के माने औलाद और माल के माने माल। अल्लाह कहते हैं माल से मदद करूंगा तुम्हारी और बच्चे तुमको दूंगा और वो तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे व्यापार में तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी चीजों में तुम्हारा साथ देंगे। ऐसी औलाद नसीब करूंगा जो तुम्हारी मुती होगी, फरमाबरदार होगी, तुम्हारे कामों में तुम्हारा साथ देने वाली होगी, मदद करने वाली होगी। ये देखिए, बच्चे होना कमाल नहीं है, बच्चे का मुती व फरमाबरदार होना कमाल है। वरना तो ऐसे लोग भी हैं कि बच्चे उनको हुए हैं, वो पनाह चाह रहे हैं बच्चों से, वो रोते हैं और कहते हैं ऐ काश कि मुझे ये औलाद ही ना होती तो कितना अच्छा था। बहुत से लोग मेरे पास आते रहते हैं, अपने हालात सुनाते रहते हैं, रो रो कर बयान करते हैं, औलाद तो हमारी है लेकिन नाफरमान औलाद है, औलाद तो हमारी है लेकिन हमारी इज्जत लूटती चली जा रही है, औलाद तो हमारी है लेकिन हमारी कोई मदद नहीं करती, हमारे लिए कोई जो है अच्छाई सोचने वाली नहीं है। इस औलाद से तो बेहतर था कि हम बे औलाद हो जाते। इसलिए अल्लाह कहते हैं युमदिदकुम, इस्तिग़फ़ार करोगे, नतीजा यह होगा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, बनीन से, औलाद से। औलाद से मदद करेगा का मतलब औलाद ऐसी देगा जिससे तुमको मदद मिलेगी, वरना खाली औलाद ये फायदामंद नहीं है। औलाद ऐसी मिले, माँ बाप की नुसरत करे, माँ बाप की मदद करे, माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को माल की जरूरत है तो माल कमा कर दे और मुख्तलिफ चीजों में उनके साथ हाथ बटाए और उनकी इज्जत को दोबाला करने वाली हो। औलाद तो ऐसी होनी चाहिए, वरना तो वो वबाले जान हो जाती है। और दूसरी बात अल्लाह ने की, माल भी दूंगा, युमदिदकुम बिअमवाल, माल के जरिए भी तुमको मदद। लिहाजा जो लोग ये चाहते हैं कि हमको माल मिले, हम दुनिया के अंदर इज्जत के साथ, राहत के साथ और जो है अच्छी जिंदगी हम लोगों के साथ में गुजारें, फकीर ना हो जाएं, इसलिए कि फक्र फाका भी तो मुसीबत है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कादल फक्रु अन यकून कुफ्रा, कादल फक्रु अन यकून कुफ्रा, करीब है कि फक्र फाका आदमी को काफिर बना दे। खाने को खाना नहीं, फक्र है, फाका है, मुसीबत है, इधर बच्चे बिलक रहे हैं, उधर बीवी तड़प रही है और ये खुद परेशान हाल है। ऐसे ही वक्त में कोई ईसाई आ गया, कहने लगा कि ओहो बड़े परेशान हाल हो, अरे हमारे पास आ जाओ, हमारी चर्च में आ जाओ तो तुमको माल दे देंगे, तुमको घर दे देंगे, तुम्हें खाना दे देंगे, तुम्हें राशन दे देंगे। उसने कहा भाई पेट तो बहरहाल भरना है, बीवी बच्चों का कोई निजाम तो करना है, कोई और सूरत नहीं तो चलो चर्च ही के जरिए सही। अब चर्च को जा रहा है और वहां जाकर उनके अकीदों के मुताबिक कुछ हरकतें कर रहा है, चाहे वो दिल से भी ना करे, लेकिन ऐसी हरकत जो काफिरों जैसी है, ये करते ही आदमी काफिर हो जाता है। किसी काफिर का शिआर इख्तियार करना भी कुफ्र है। अब ये शिआर में उनकी चर्चों को जाना भी है, मंदिरों को जाना भी है, इसी तरीके पर उनकी जो है पूजा पाठ के तरीके या और कोई ऐसी रस्म और इबादत है उसको इख्तियार करना भी है। अब वो दिल से कर रहा है या बगैर दिल के कर रहा है, लेकिन जब ऐसी हरकत करेगा तो शरई नुक्ते नजर से वो काफिर हो जाएगा। अब देखो कुफ्र में चला गया, क्यों? कादल फक्र व यकून कुफरा, फक्र ने वहां तक पहुंचा दिया। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फक्र फाके से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फक्र, ऐ अल्लाह मैं फक्र से पनाह मांगता हूं, इफलास से पनाह मांगता हूं। बुस का लफ्ज भी आया है, इन्नी औज़ु बिका मिनल बुस, बुस के माने भी फक्र फाका,
تنگی و پریشانی، اللہ کے نبی ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اس لیے کہ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کبھی اس کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مال بھی چاہیے آدمی کو۔ اب مال کیسے ملتا ہے؟ کمانے دھمانے کے جو طریقے ہیں وہ تو ہیں، وہ تو ظاہری طریقے ہیں، لیکن حقیقی اور روحانی طریقہ یہ ہے کہ آدمی استغفار کیا کرے۔ اب جس قدر استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر بار بار اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدہ کر رہے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے، یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے۔ یہ نسخے ہیں یاد رکھنے کے۔ دیکھو ایک چیز ہے استغفار، فائدے کتنے بتا رہے ہیں، بارشیں ہوں گی ایک فائدہ، اولاد دی جائے گی دوسرا فائدہ، مال عطا کیا جائے گا تیسرا فائدہ، اور یہ سب ضرورت ہے۔ بارش نہ ہو مصیبت، اور اگر بارش زیادہ ہو جائے تو بھی مصیبت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت میں آئے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد کر رہے تھے۔ عین خطبے کے دوران وہ پہنچے، آ کر کہنے لگے کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے، بہت بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے۔ اے نبی علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کہ اللہ خوب بارش عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں بارش کی دعا کی، اور خطبہ ختم ہو کر نماز پڑھ کے ہم لوگ باہر نکلے۔ ابھی باہر نکلے ہی تھے، ایسا ابر آ کے چھایا کہ بس ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ بارش برسنی شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ یہاں دعا ہوئی، ابھی گھر کے جو ہے گھروں کو صحابہ پہنچے نہیں ہیں، مسجد کے باہر نکلے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بارش برسنی شروع ہو گئی۔ اچھا بارش شروع ہوئی، جو شروع ہوئی تو ختم ہی نہیں ہوئی، چل رہی ہے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، 5 دن ہوئے، 6 دن ہوئے، 7 دن ہوئے، اور پھر جب جمعہ کا دن آیا تو جمعہ تک بھی بارش ہو رہی ہے۔ 1 ہفتہ لگاتار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبے کے لیے کھڑے ہیں، وہ صحابی پھر کھڑے ہوئے خطبے کے دوران، کہنے لگے یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے۔ پہلے بھی وہی کہا تھا انہوں نے، جب بارشیں نہیں تھی نا تو اس وقت جب دعا کی درخواست کرنے آئے تو تب بھی یہی کہا تھا، یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو گئے، انسان برباد ہو گئے۔ اب بھی وہی کہنے لگے، تب بارش نہ ہونے سے ہلاک ہوئے، اب بارش کے زیادہ ہونے سے ہلاک ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ بارش تھم جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوبارہ دعا فرمائی، دعا کا پھر نتیجہ ظاہر ہوا کہ بس فوراً بارش ختم ہو گئی۔ تو بتانے چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بارشیں نہ دے انسان کے لیے پریشانی، اور اگر زیادہ ہو جائے یہ بھی پریشانی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت، اور جو ہے عافیت کی بارش چاہنی چاہیے، نافع بارش چاہنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش عطا فرما۔ نفع دینے والی کیسی؟ جو ضرورت کے مطابق ہو، مقدار ضرورت کے مطابق ہو، اور زیادہ نہ ہو جائے کم بھی نہ ہو جائے۔ ایسی اگر ہوتی ہے تو اس بارش سے نفع ملتا ہے، پینے والے پانی پیتے ہیں، نہانے والے نہاتے ہیں، جانوروں کو بھی ملتا ہے، انسانوں کو بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کھیتیوں کے کام آتا ہے، اور مختلف ضرورتوں میں کام آتا ہے۔ اور اگر کم ہو جائے تو کھیتی نہ ہو، اور انسانوں کو نہ ملے، جانوروں کو نہ ملے، زیادہ ہو جائے تو کھیتیاں تباہ ہو جائیں۔
مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمہاری طالب علمی کے زمانے میں میں جب جلال آباد میں تھا تو اس وقت ایک بارش ہوئی، زبردست بارش، اور وہ جو ہے 2-3 بجے دن کے شروع ہوئی۔ ایام تھے سردی کے جو ختم کے قریب ہو گئے تھے، اس وقت بارش ہوئی اور دوپہر میں 2-3 بجے شروع ہوئی اور غالباً مغرب تک چلتی رہی، لیکن بڑی زبردست۔ اور اس زبردست کی ایک خاص زبردست بات یہ ہے کہ اس بارش کے ساتھ باقاعدہ برف برس رہی تھی۔ جلال آباد کا جو مدرسہ ہے اس کے درمیان میں بہت بڑا میدان ہے، 4 طرف کمرے، تو بیچ کا جو میدان ہے وہ سارے کا سارا میدان برف ہی برف ہو گیا۔ اب جہاں دیکھو صرف برف ہی برف ہے، اور باہر سے خبریں آئی کہ اتنے بڑے بڑے یہ اولے پڑے تھے کہ جن کے سروں پہ پڑ گئے تو وہ مر گئے ایسے۔ تو بہرحال یہاں سے وہاں تک ہم نے دیکھا کہ بارش کی اور یہ جو ہے برف کی گویا سلیں بچھی ہوئی۔ اچھا یہ تو ہو گیا، مغرب تک بارش ہوئی اور ختم، لیکن دوسرے دن بھی تقریباً جو ہے 12 بجے 1 بجے دھوپ آ رہی ہے، اور دھوپ بھی بہت کم، اس وقت تک بھی وہ پورے کا پورا ویسے ہی موجود تھا۔ دوسرے دن تک گھلا نہیں تھا، اتنی سردی تھی کہ گھلنے کا نام نہیں تھا۔ اور جب دوسرے دن دوپہر میں ذرا سی ہلکی سی وہ سورج کی شعائیں پڑنے لگی تو تب ذرا وہ کھلنے لگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی برسا دیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ یہ بتا رہا ہوں، بارش کم ہو استغفار پڑھو، بارش زیادہ ہو جائے تو استغفار پڑھو، بچے نہیں ہوئے تو استغفار پڑھو، بچے ہوئے نافرمان ہو گئے تب بھی استغفار پڑھو، مال نہیں ملا تو استغفار پڑھو۔ ہر صورت کے اندر استغفار فائدہ دینے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بارش ہوگی، نتیجہ ہوگا کہ ندی نالے بہیں گے، اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ باغات پھل لائیں گے۔ اس کو کہا اس میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنات بنا دے گا۔ جنات کے معنی باغات، ایک وہ جنت ہے وہ تو بعد کا قصہ ہے، یہ تو دنیا کا قصہ ہے۔ دنیا کی جنت یہ باغات، کہتے ہیں باغات اللہ تم کو عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا۔ وہ بارش برسے گی اور اس کے ذریعے پھل اور پھول اور مختلف قسم کے اناج و غلے یہ سب پیدا ہوں گے، اور بارش کے وہ پانی سے نہریں بہتی ہوں گی اور تم کو فائدہ ملے گا۔ یہ بھی اللہ کا عجیب نظام و سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی کا رکھا ہے۔ خشکی کا جو حصہ ہے اس کے اوپر آبادی ہے، اور وہ بھی سب جگہ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں سب جگہ تو آبادی کہاں ہے؟ بہت سے لمبے چوڑے جنگلات، ہزاروں ہزار کئی ہزاروں کلومیٹر کے خالی پڑے ہوئے ہیں جہاں ایک بھی انسان نہیں ملے گا۔ آبادی تو تھوڑی ہے، اور خشکی میں بھی وہ علاقہ بہت بڑا ہے جہاں پر کوئی آبادی انسانوں کی نہیں ہے، وہ اللہ نے دوسری مخلوقات کو پال رکھا ہے۔ تو انسانوں کی آبادی ہے اور خشکی پر ہے، اور یہ خشکی پر بھی سب جگہ نہیں ہے، اور ان کے لیے جو پانی کا نظم اللہ نے بنایا وہ 3 حصے زیادہ بنایا خشکی کے مقابلے میں۔ 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی۔ پانی زیادہ اس لیے کہ انسانوں کو، جانوروں کو، مخلوقات کو، اور اسی طریقے پر جو ہے جھاڑوں کو، سب چیزوں کو اس کی ضرورت ہے۔ کئی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف انسان نہیں، انسان کے علاوہ بھی کئی مخلوق ہیں، ان میں جاندار بھی ہیں، غیر جاندار بھی ہیں، ان سب کے لیے پانی کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو یوں اتنا
جو ہے وسیع کر کے اتنا جو ہے زیادہ کر کے نازل فرمایا اور جو ہے مختلف جگہ سمندروں کی شکل میں اس کو رکھ دیا ہے. لیکن سمندروں کی شکل میں جو پانی ہوتا ہے عام طور پر یہ کھارا ہوتا ہے، کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا سا ہوتا ہے، اور اس کے اندر نمکیات کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ اسے منہ میں رکھتے ہیں تو نگلا نہیں جاتا، اور پانی آپ پینا وہ چاہیں تو آپ کی طبیعت گھن کرنے لگے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ پیا جائے. نہانے کے لیے بھی دشواری ہے، کبھی اتفاق سے جا کے نہا لے تو نہا لے سمندر میں، لیکن روزانہ وہی پانی نہانے دیا جائے تو پھر یہ آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو ایسا ہے وہ پانی، لیکن ویسا ہی رکھنا ضروری تھا. ضروری اس لیے تھا کہ یہ انسان جو یہاں پر بستا ہے خشکی پر، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات، یہ سب کے سب بھی اور وہ جانور بھی جو سمندر کے اندر رہتے ہیں، یہ سب کے سب کچھ گندگی وہ غلاظت ڈالتے ہیں. انسان بھی غلاظت کرتا ہے، ایک طرف سے ملا ہوتا ہے تو ایک طرف سے خلا ہوتا ہے، ایک طرف سے ڈالتا ہے تو ایک طرف سے نکالتا ہے. جانور بھی یہی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا کچرا، بہت ساری غلاظتیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان جو ہے رکھنا نہیں چاہتا، نکالنا چاہتا ہے، نکال کے باہر ڈالتا ہے. جانور بھی یہی کرتے ہیں، انسان بھی یہی کرتے ہیں. یہ سب کا سب کچرا، نجاستیں، غلاظتیں، یہ سب کی سب کہاں ڈالی جائے؟ اللہ نے اس کا نظام یہ بنایا ہے کہ سمندر میں ڈالی جائے. ساری غلاظتیں سمندر میں جاتی ہیں، یہ خشکی سے بھی سمندر میں جاتی ہیں، اور خود جانور وہاں بھی رہتے ہیں، وہ بھی گندگی کرتے ہیں تو وہیں جاتے ہیں. اب یہ ساری غلاظتیں وہیں جاتی ہیں. اگر پانی ایسا ہوتا جو شیریں اور میٹھا، تو پھر وہ گندگی کو پاک نہ کرتا، گندگی کو برداشت نہ کرتا، بلکہ خود گندا ہو جاتا، گدلا ہو جاتا، سڑ جاتا، اور وہ ہمارے استعمال کے قابل ہی نہ رہتا. تو اللہ نے اسے نمکیات کے مادے سے بھرپور حصہ عطا کر کے یہ ساری گندگیاں، وہ غلاظتیں جو اس میں ڈالی جاتی ہیں، ان کو وہاں ہضم کرنے کا ایسا انتظام کر دیا کہ ساری دنیا کی غلاظتیں اس میں جاتی ہیں، اور پھر وہ ایسا پاک رہتا ہے کہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے، خود بھی پاک رہتا ہے. کیا اللہ کی قدرت! اگر یہ نظام و سسٹم نہ ہوتا، بھائی آپ کچرا کہاں ڈالتے، آپ کے بیت الخلاؤں کی غلاظت کہاں جاتی، اور یہ نجاستیں کہاں ڈالتے، ساری دنیا سڑ جاتی، اور اس سڑن کی وجہ سے انسان بھی سڑنے لگتا. یہ اللہ نے انتظام کیا. اچھا، یہ انتظام تو ہو گیا، لیکن اب پانی جو سمندروں میں ہے، وہ سمندر کا پانی سب انسانوں کو بھی، سب جانوروں کو بھی، دیگر چیزوں کے لیے بھی ضروری تھا. لیکن سمندر ہر جگہ نہیں ہے. آپ کے بنگلور میں سمندر نہیں ہے، کرناٹک کے بعض حصوں میں سمندر ہے، تمل ناڈو کے بعض حصوں میں سمندر ہے، ایسے ہی آندھرا کے بعض حصوں میں سمندر ہے، اور بہت بڑے بڑے حصے ایسے ہیں دنیا کے اندر جہاں سمندر کا پانی پہنچنے کا کوئی سسٹم و نظام نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ یوں ہی چھوڑ دیتے، بھائی ہم نے سمندر میں پانی رکھا ہے بنگلور والوں، لہذا تم جا کے لے کے آ جاؤ، کہاں جاتے آپ؟ کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی، اور پریشانی کے باوجود وہ ناممکن ہوتا کہ ہم پانی ہر وقت دستیاب کریں. تو اللہ نے ایک عجیب سسٹم بنایا. وہ کیا؟ سمندر کے پانیوں کو شعاعیں دھوپ کی دے کر بھاپ بنا کر اس پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اور وہ اوپر جا کر جم جاتا ہے. نیچے سمندر جیسے اوپر ایک اور سمندر بن جاتا ہے. آپ ایروپلین میں بیٹھ کے جب جاتے ہیں ہوائی جہاز میں تو دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیچے سمندر ویسے ہی اوپر بھی ایک سمندر ہے. یہ سارا پانی نیچے کا بھاپ کی شکل میں ہوا اور ایویپریٹ ہو کے وہاں پہنچ گیا اوپر. اب یہ وہاں جا کے جمع ہوا ہے، وہاں ایک ٹھنڈک ہے، اور وہ ٹھنڈک گویا کہ اس کے لیے فریج کا کام کرتی ہے.
फ्रिज के काम के साथ साथ अल्लाह ताला ने एक और सिस्टम वहां ये रखा है कि वहां पर कुदरती फिल्टर भी रख दिया है, कुदरती फिल्टर। अब जब ये पानी समंदर का खारा, कड़वा, कसेला ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद उसी फिल्टर के निजाम से मुंसलिक होकर जब वो नीचे बरसता है तो मीठा होकर बरसता है। ये जो बारिश बरसती है ना, मीठा पानी के खारा कैसा हो गया भाई? फिल्टर होके आया। ऊपर गया था खारा पानी और नीचे आ रहा है वही पानी फिल्टर, कुदरती फिल्टर से होकर अब जब आ रहा है तो बिल्कुल मीठा और शीरी पानी आ रहा है। अल्लाह ने हमारे लिए पीने का निजाम यूं बना दिया, तो यहां से गया कड़वा कसेला पानी, वहां फिल्टर हो गया और फिल्टर होके यहां बरसाया गया। और फिर अल्लाह ताला उसमें एक काम ये करते हैं कि समंदर तो चंद ही मौके पर था और ऐसी जगह था कि इंसान हर वक्त हर जगह के वहां जा नहीं सकते थे, तो उसके लिए वो ऊपर ले जाते हैं और जहां जरूरत पड़ती है, जहां अल्लाह जरूरत पाते हैं वहां पर उसको भेजते हैं, वहां बरस जाता है। कौन से की समंदर से भाप उठी, ऊपर गई, अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ बेंगलोर में, वहां बरस जाओ। अब वो वहां से चलते 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 बेंगलोर आ रहा है। कभी अल्लाह हुक्म देते हैं दिल्ली चले जाओ, कभी अल्लाह हुक्म देते हैं फुला मुल्क को चले जाओ, फुला इलाके में चले जाओ, फुला गांव में चले जाओ। अल्लाह जहां चाहते हैं वहां बरसा देते हैं। अगर समंदर ही पे मदार होता इंसानों के पानी का तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह ने कुदरत के इस निजाम के तहत हमको यूं पानी पहुंचाने का निजाम बना के दे दिया। अब वो वहां से आता है, जहां अल्लाह चाहते हैं वहां बरस जाता है। अल्लाह क्यों बरसाते हैं ये पानी? इंसानों की जरूरत के तहत। और कभी अल्लाह तबारक व तआला इस पानी को रोक भी लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? इसलिए रोक लेते हैं कि इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जा रहा था, ऊपर से एक बादल गुजर रहा था। यह आदमी जो नीचे चल रहा है जमीन पे, अचानक उसने महसूस किया कि बादल में से आवाज आ रही है। यह सही हदीस है बुखारी शरीफ की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस चलने वाले आदमी को बादल से आवाज आई। ये सुनने लगा, उसके अंदर से आवाज आ रही है। कहने वाला कहता है, ऐ बादल तो यहां से जाना, फुला आदमी के बाग में जाकर वहां बरस जाना। नाम लेकर फुला आदमी के बाग में जाना, वहां बरस जाना। अब ये हैरान हुआ, देखने लगा, उफ़ो ये बादल और इसको हुक्म हो रहा है, अल्लाह ही का हुक्म होगा। अब वो जैसे जैसे बादल जाने लगा, ये भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसे फॉलो करने लगा। ये फॉलो करते करते जा रहा है कि वो बादल इधर को जा रहा है तो इधर, इधर को जा रहा है तो इधर, यहां तक के उसे फॉलो करते करते उस जगह पहुंचा जहां वो बादल जाकर अचानक बरसना शुरू हो गया। वो एक आदमी का बाग था, वहां वो बारिश बरसने लगी। खैर बारिश तो हो गई, तो ये आदमी वो बाग वाले से मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसने जाकर पूछा कि भाई आपका अमल क्या है, आप क्या अमल करते हैं, आपका कोई खुसूसी अमल हो तो बताओ। उसने कहा कोई ऐसी खास बात तो है नहीं। क्यों, क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने एक अजीबोगरीब बात आज देखी। मैं आ रहा था, ऊपर एक बादल से आवाज आई क्या ए बादल फुला आदमी के बाग में जाके बरस जाना। मैं फॉलो करते करते आया, देखूं कि किसके बाग में बरसता है, तो वो आकर आपके बाग में बरसना शुरू हो गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला की इनायत आपके ऊपर है। उस आदमी ने कहा कि बस मेरा मामूल यह है कि इस बाग में जो कुछ लगाता हूं और इससे जो पैदावार होती है, उस पैदावार के 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा
اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ میں پھر لگا کر آمدنی کا ذریعہ بناتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے نام